أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، وَآتِ اور دے دے تو، ذَا الْقُرْبَى قرابت دار کو، ذَا الْقُرْبَى سے مراد رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو۔ ولا تبذر اور فضول خرچی مت کرو، تبذیرہ فضول خرچی کرنا، یعنی قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہے، ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی ہے۔ وکان شیطان، یہ شیطان کے بھائی نہیں، شیاطین جمع ہے، ٹھیک ہے، شیاطین کے بھائی ہے۔ وکان الشیطان، اور شیطان ہے، لربہ اپنے رب کا، کفورا بہت ناشکرا۔ وکان الشیطان، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تعرضن تو اعراض کرے عنہم ان سے، ابتغاء رحمت رحمت کی تلاش میں، اور اگر تم ان سے اعراض کرو
ابتغاء رحمت، رحمت کی تلاش میں ربک، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اگر تم ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ان سے اعراض کر لو، ٹھیک ہے، ترجوہا تو امید رکھتا ہے اس کی، فقل لہم تو کہہ دے، فقل آپ کہہ دیجیے لہم ان سے، قولا میسورا نرمی کی بات، یعنی اگر تم ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو، اعراض کرو، فقل لہم قولا میسورا تب بھی ان سے نرمی کی بات کہو، تب بھی ان سے نرمی کی بات کہو، ولا تجعل اور مت بنا یدک اپنا ہاتھ، مغلولتن بندہ ہوا، الی عنقک اپنے گردن کی طرف، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندہ ہوا نہ رکھو، ولا تبسطھا اور مت پھیلا اسے، ولا تبسطھا اور مت پھیلا اسے، کل البسط، ولا تبسطھا اور مت پھیلا اسے، کل البسط پورا پھیلانا، فتقعد تو تو بیٹھ جائے گا، ملومن ملامت والا ہو کر، محسورا تک ہار کر، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا بھی نہ رکھو، اور اسے مکمل طور پر کھول بھی نہ دو، ورنہ ملامت زدہ ہو کر ہارے ہوئے بیٹھے رہو گے۔ ان ربک، ان ربک بے شک تیرا رب، یبسط کشادہ کرتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ بے شک وہ ہے، بعبادہ اپنے بندوں سے، خبیرن خوب باخبر، بصیرا دیکھنے والا، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اور تم قتل مت کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، اچھا یہاں تک یہ پڑھ لیا، ولا تقتلوا اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق تنگ دستی کے اندیشے سے، نحن نرزقهم ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وإیاکم اور خاص تمہیں بھی، ان قتلہم بے شک ان کا قتل، کان خطئا کبیرا یہ بڑا گناہ ہے، ولا تقربوا اور قریب مت جاؤ تم، الزنا بدکاری کی، انہو بے شک وہ، کان فاحشتا بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے، ولا تقتلوا اور قتل مت کرو، النفس کسی ایسے شخص کو، التی حرم اللہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، الا بالحق کی مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی ایسے شخص کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ، ومن قتل اور جو قتل ہو جائے، مظلوما مظلوم ہو کر، فقد جعلنا تو یقیناً ہم نے کر دیا، لولی اس کے ولی کے لیے، سلطانا اختیار، فلا یسرف تو حد سے تجاوز نہ کرے، فی القتل قتل کرنے میں وہ، انہو کان منصورا بے شک اس کی مدد کی جائے گی، یعنی کسی ایسے شخص کو قتل مت کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم ہونے کی حالت میں مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے،
تو وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی ترجمے کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی جن اصولوں پہ گزارنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں سے جو پہلے دو اصول ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، یعنی توحید، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اور والدین سے اچھا سلوک، حسن سلوک۔ تو اب بقیہ اصول جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا اصول بیان کیا کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، اور چوتھا اصول یہ ہے کہ فضول خرچی سے اجتناب کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت والے کو اس کا حق دے دو۔ تو والدین کے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حق کو فائق رکھا ہے۔ رشتہ داروں میں قریبی عزیز بھی ہے، جیسے بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ، بانجا، اور دور کے رشتہ دار بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کی پرورش کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے متوفی کے وارث پر ڈالی ہے کہ وہ قریبی عزیز ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر قرابت دار سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہے، لیکن یہ قرین قیاس بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خمس میں حصہ مقرر کر دیا تھا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، آپ کے قرابت داروں کی اعانت ضروری تھی کیونکہ وہ آپ کے معاون ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے اقربا کا تعاون تو ختم ہو گیا، لیکن مسکین اور محتاج ان کا حصہ بدستور موجود ہے۔ لیکن اس مقام پہ قرابت داروں سے مراد عام مسلمانوں کے قریبی عزیز ہیں، اور اس آیت کا حکم بھی ہر مومن کے لیے ہے کہ وہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جس حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا یہ اخلاقی حق ہے، اس کی حیثیت نفل کی ہے، کیونکہ فرضی حق زکوٰۃ کی صورت میں ادا ہو جاتا ہے۔ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرابت داروں کا یہ حق وجوبی حق ہے۔ اگر کسی صاحب استطاعت مومن کے اقربا روزمرہ کے نان نفقہ سے بھی محتاج ہے تو اس شخص پہ اپنے اقربا کا نفقہ اٹھانا واجب ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ خود مکتفی نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر نابالغ بچہ زیر کفالت ہے تو سن بلوغت تک پہنچنے تک ان کی معاونت ضروری ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی ہونے تک اس کے اخراجات برداشت کیے جائیں۔ اگر کوئی عزیز نابینا ہے، لنگڑا ہے، خود کمانے کے قابل نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، تو اس کی کفالت بھی صاحب حیثیت عزیز کے ذمے واجب ہوگی۔ اس نفقے میں روٹی، کپڑا، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی شامل ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ مثلا سورہ معارج میں ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دولت مند مسلمانوں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان محتاجوں اور محروموں کا حق بھی رکھا ہے۔
جو وسائل معیشت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ ایماندار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خوشی سے اقربا، یتامہ، مساکین، مسافروں، سائلین اور قیدیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اس سے متصل علیحدہ دے دیا گیا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ایماندار لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکاة، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی محتاجوں کے حقوق رکھے ہیں۔ تو یہ نفلی یا اخلاقی حقوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا کرو، جو ایسا نہیں کرے گا قیامت والے دن یہی اونٹ اس کو رون دیں گے، اس کو کاٹیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، یعنی اونٹوں میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جس دن تم انہیں پانی پلانے کے لیے گاڑ پہ لے جاؤ تو وہاں پہ موجود غربا اور مساکین کو اونٹنیوں کا دودھ دوہ کے پلاؤ۔ عرب میں عام طور پہ 5ویں دن جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جاتا تھا، اس موقع پہ غریب لوگ بھی جمع ہوتے تھے، تو فرمایا کہ ان کا حق بھی ادا کرو جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا موجود ہے، گدھا ہے یا خچر ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان کی پشت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مستحقین کا حق رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت کسی محتاج کو سواری کے لیے دے دیا جائے۔ سواری کے جانوروں کا دوسرا حق ان کی گردن پہ ہے، اور اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو نصاب کے مطابق ادا کی جائے گی۔ تو سواری کے جانوروں پہ قیاس کرتے ہوئے سواری کی دوسری اشیاء، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ بھی اس مد میں آتی ہے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ کسی ضرورت مند کو سواری کے لیے دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حق رشتہ داروں کا بیان فرمایا۔ اچھا، اگر کوئی سواری کے لیے گاڑی وغیرہ دے دے تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پھر اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں گاڑی استعمال کے لیے دی جائے اور پھر ہم اس کا بیڑا غرق کر دیں، کباڑہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح یہ حق ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، تو پھر جس کو کوئی چیز دی جائے اس پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی چیزوں سے زیادہ بڑھ کے اس کا حق ادا کرے، اس کی حفاظت کرے۔ والمسکین، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق ادا کرو۔ مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے لیکن اس سے اس کی جائز ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہو۔ مثلا کوئی شخص کثیر العیال ہے، محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اس سے بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، مکان کا کرایہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یا بچوں کو دودھ میسر نہیں ہے، بچے تعلیم کے قابل ہے مگر اس کے لیے کم از کم اخراجات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسے آدمی کی اعانت بھی ضروری ہے۔ وابن السبیل، مسافروں کو بھی اس کا حق ادا کرو۔ جو آدمی سفر کے دوران کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وہ اگرچہ مسکین نہیں ہے لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس کی اعانت بھی ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے زکوٰۃ میں بھی حصہ رکھا ہے کہ بوقت ضرورت اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ تمام حقوق ادا کیے جائیں تو معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو۔ جب ہم حقوق ادا نہیں کرتے تو یہاں سے فتنے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے حسد، بغاوت اور اشتراکیت جنم لیتی ہے۔ جب صاحب مال اپنے مال کے حقوق ادا نہیں کرتے،
مستحقین کو سخت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں برے اخلاق جنم لیتے ہیں، ان میں حسد کی آگ اس حد تک بڑک اٹھتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی تیسرا اصول تھا۔ چوتھا اصول جو بیان کیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ مال کو بیجا مت اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اسراف اور دوسرا تبذیر۔ بعض مفسرین دونوں الفاظ کو بالکل ہم معنی قرار دیتے ہیں اور بعض ان میں معمولی سا فرق بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی جائز ضرورت پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، یعنی ایک جائز ضرورت ہے آپ کی، اس جائز ضرورت پہ آپ زائد خرچ کرتے ہیں، یہ اسراف۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب کھانا پینا جائز ہے اور آپ کی ضرورت بھی چیز ہے، لیکن اس میں آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ حدیث شریف میں لباس کے متعلق آتا ہے، البسوا ما شئتم ما لم یکن مخیلۃ ولا صرفا، جس قسم کا لباس چاہو پہنو لیکن اس میں نہ تو تکبر کا اظہار ہو اور نہ اسراف ہو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مرد ریشمی لباس پہننے لگ جائے یا ایسی وضع قطع کا لباس ہو جو تقوی اور پردے کے اعتبار سے نامعقول ہو۔ دوسری چیز جو ہے تبذیر ہے، یعنی بالکل بے محل خرچ کرنا جس کا کوئی جواز نہ ہو، جوا، شراب، بدکاری اور اسی طرح ناجائز امور پہ خرچ کرنا، یہ سارے اخراجات جو ہے یہ تبذیر میں داخل ہیں۔ شریعت نے آمد اور خرچ دونوں چیزوں پہ پابندی عائد کی ہے۔ حلال اور جائز طریقے سے کماؤ، حلال اور جائز طریقے پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام کمائی نہ کرو اور نہ ہی اسے استعمال کرو۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ حلال راستے سے کماؤ اور صرف کرتے وقت، خرچ کرتے وقت بھی اس کے فرضی، واجبی اور نفلی حقوق ادا کرو۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں، غربا، مساکین اور یتیموں کا حق ادا کرو۔ کسی ناجائز کام میں مال خرچ نہ کرو۔ کسی باطل رسم و رواج میں مال خرچ کرنا حرام ہے۔ اگر مستحقین کے حقوق ادا کرنے کی بجائے رسومات باطلہ پہ بے دریغ روپیہ صرف کرو گے تو جو نچلے طبقات ہوں گے وہ مزید تنگ دستی میں چلے جائیں گے اور یہ تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ ولیمہ ایک سنت ہے لیکن یہ بھی حسب استطاعت ہونا چاہیے، نہ تو اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کیا جائے اور نہ ہی نام و نمود کی خاطر بڑھ چڑھ کے اسراف کیا جائے۔ سلف صالحین یہ سنت سادہ طریقے سے انجام دیتے رہے، لیکن اب جو ہے نام و نمود جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، ریاکاری زیادہ ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کم حیثیت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ بیجا مال مت اڑاؤ کیونکہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچ دو طرح سے شیاطین کے بھائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے برخلاف شیاطین کی رضامندی پہ خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے شیطان کے بھائی ہے۔
دوسری وجہ یہ کہ جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو فضول خرچ لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر شیطانوں کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا کی، لیکن اس نے اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا، غلط طریقے سے استعمال کیا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، وہ ناشکرہ بن گیا۔ پھر آگے اگلی آیت میں اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ تیسرا اصول جب ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے مالی حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اب اس کا دوسرا پہلو بیان کیا گیا کہ اگر کسی وقت آپ اتنے صاحب استطاعت نہ ہو کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کر سکے، تو پھر ان مستحقین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اور اگر آپ کسی وقت ان حقداروں سے اعراض کریں، آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے مال موجود نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے نرمی سے بات کریں، معذرت کر لیں کہ وہ مالی اعانت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جب ہوں گے تو پھر ان کی خدمت بجا لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سائلین سے سختی سے پیش نہ آئے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے تکلم کو رد جمیل سے تعبیر کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام میں پانچویں اصول کے طور پہ متعارف کروایا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان مستحقین سے اعراض کریں، اس حالت میں ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں ہے، یعنی مال کے حصول کی کوشش میں ہے اور مال کی امید بھی رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے نہایت نرمی سے گفتگو کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ضرور ان کا حق ادا کریں گے۔ محتاجوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کا قانون بیان فرمایا ہے، وہاں ارشاد ہوتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی اور مغفرت کی بات کہہ کے خوش اسلوبی سے ٹال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو قولی یا فعلی طور پہ تکلیف پہنچائی جائے، یہی رد جمیل ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہذا تم میرے حوالے سے فلاں شخص سے جا کے لے لو، میں بعد میں اس کو ادا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کیا حضور جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی ادائیگی کے لیے تو آپ مکلف نہیں ہے، پھر اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہیں ایک انصاری نوجوان بھی بیٹھا تھا، اس نے عرض کیا انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، حضور آپ خرچ کریں، رب العرش سے کسی کمی کا خطرہ محسوس نہ کرے، وہ اپنے رحمت سے بیچتا رہے گا، آپ خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہو گئی اور آپ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تقاضا تھا کہ آپ کبھی بھی کسی سائل کو رد نہیں کرتے تھے، یا تو خود دیتے تھے یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے تھے یا کہ فلاں وقت آنا، مطلب آپ کسی سائل کو نفی میں جواب نہیں دیتے تھے۔ تو عام لوگوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اگر کسی وقت کچھ پاس میں موجود نہ ہو تو رد جمیل سے کام لیتے ہوئے اچھے طریقے سے جواب دے۔ پھر چھٹا اصول بیان کیا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ جکڑا لیں، یعنی بخل نہ کریں۔ جو شخص مال کی موجودگی میں خرچ نہیں کرتا
اس کا ہاتھ گویا اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بخل جو ہے یہ پرلے درجے کی بد اخلاقی اور تواکن معاشرتی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں اس کو فحش بھی کہا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بخل سے کام نہ لیں، دوسری بات یہ کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح پھیلا کے بھی نہ رکھیں، جو کچھ سب پاس ہے وہ سب دے دیا اور پھر خود جو ہے وہ غریب ہو کے بیٹھ گئے، اب لوگوں سے خود مانگنا شروع ہو گئے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ بھی کرو اور اپنی ضروریات کے لیے اپنے پاس بھی رکھو۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے قانون ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کان لا یدخر لغد، کہ آپ کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے، جو کچھ ہوتا سب خرچ کر دیتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں 1 یا 3 دینار واجب الادا قرضے کے علاوہ اس میں سے 1 درہم بھی نہ روکوں، بلکہ رات سے پہلے سارا تقسیم کر دوں، تمام مال جو ہے وہ مستحقین کو ادا کروں۔ آپ کی اتباع میں بعض خواص بھی آپ کی سنت پہ عمل کرتے تھے اور آپ قبول فرما لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا اثاثہ بھی پیش کر کے مطمئن رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرتے تھے، لیکن عام لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انڈے کے برابر سونے کی ڈلنی پیش کی کہ یہ صدقہ ہے، اور کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اتنے زور سے وہ ڈلی اس شخص کی طرف واپس پھینکی کہ اگر اس کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنا سارا اثاثہ لے کے آ جاتا ہے اور پھر پریشان ہو کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلے اپنی ضرورت پوری کرو اور پھر صدقہ کرو۔ ایک مرتبہ ایک پٹے پرانے کپڑوں والا خستہ حال آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی تو اس کے لیے کپڑے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کے پیش نظر اس شخص کو 2 کپڑے عطا فرمائے۔ آپ نے لوگوں کو پھر صدقہ کی ترغیب دلائی، اس پہ وہی شخص اٹھا اور 2 میں سے 1 کپڑا صدقہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے اس پہ بھی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ شخص کی خاطر میں نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی، لوگوں نے اس کے لیے کپڑے دیے اور اس نے ان میں سے 1 پھر واپس کر دیا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کی مدد کے لیے تو یہ ساری کارروائی ہوئی ہے، اس نے پھر احتیاج کی طرف قدم بڑھائے۔ تو بہرحال عام لوگوں کے لیے یہی قانون ہے کہ نہ تو بخل سے کام لیں اور نہ سب کچھ خرچ کر کے خود محتاج ہو جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اعتدال جو ہے وہ اختیار کرے، جسے اقتصاد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی الاقتصاد و نصف المعیشہ، کہ میانہ روی آدھی معیشت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے ما عال من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ساری خرابی جو ہے افراط اور تفریط کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے اجتناب کر کے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خرچ کرنے والا منفق، خرچ کرنے والا ممسک بخیل کو کہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے 2 آدمیوں کے گلے سے لے کے ہنسلی کی ہڈی تک 2 جبے ہوں۔ خرچ کرنے والے آدمی کا جبہ جو ہے وہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی اس میں ڈھک جاتے ہیں، اور بخیل آدمی کا جبہ کوشش کے باوجود پھیلتا نہیں ہے، بلکہ اس کی کڑیاں جو ہے مزید مضبوط ہو کے جبہ سکڑ جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر نے عرض کیا کہ حضور ہمارے پاس مال جمع تو ہوتا نہیں، خاون جو کچھ کما کے لاتا ہے اس سے بمشکل گزر بسر ہوتی ہے،
بعض اوقات دروازے پہ محتاج بھی آ جاتے ہیں، تو کیا میں اس معمولی مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اور اس کے مطابق شوہر کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہو، لیکن شرط یہ کہ غیر مفسدۃ، اپنے خاوند کے مال کو بگاڑنے والی نہ ہو، معقول طریقے سے محتاجوں کی خدمت کرو، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی پڑوسی کو ہدیہ بھیج دیا وغیرہ۔ فرمایا کہ اگر تم ہاتھ روک لو گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ روک لے گا، اور اگر سمیٹ سمیٹ کے رکھو گی تو اللہ تعالیٰ تنگی ڈال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات گزار کے ہر صبح جب بندے صحت اور سلامتی کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کا بدلہ عطا کر، یعنی اس کی جگہ مزید عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس شخص کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرنا یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص صدقہ نہیں نکالتا جب تک کہ 70 شیطانوں کے جبڑے نہ ٹوٹ جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی شخص فی سبیل اللہ خرچ نہ کرے، اور پھر جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو گویا وہ شیطانوں کے جبڑے توڑ کے ایسا کرتا ہے۔ تو بہرحال قانون یہ بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ جگڑ کے نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو، ورنہ اور نہ ہی ہاتھ کو اتنا کشادہ کرو کہ سب کچھ خرچ کرنے کی وجہ سے خود محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہارے ہوئے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔